السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الواقعہ میں جتنے بھی مشکل ترین ورڈ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اس میں جتنے بھی وقف آ رہے ہیں مختلف قسم کے ان کو پڑھنا سیکھیں گے کہ کس طرح وقف کرنا ہے اور کہاں پر کون سا وقف کرنا ہے۔ اور یہاں پر اب آپ دیکھیں تو میم آ رہی ہے، یہاں پر وقف کرنا ہے یا نہیں، اس میم کا کیا میننگز ہے، اور یہاں پر لام آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پر وقف کس طرح کریں گے اور یہاں پر کس طرح کریں گے۔ آگے دیکھیں تو واؤ کے دونوں واؤ کے اوپر حمزہ آ رہی ہے، یہاں پر ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں اور اخفا غنہ دونوں اکٹھے آ گئے، اخفا کس طرح کرنا ہے، غنہ کس طرح کرنا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، یہاں پر اب آپ دیکھیں تو ہم نے وقف کیا ہے واقعہ، یہ تا ہے اور اوپر پیش ہے، ہم نے کیا کیا، اس کو ڈراپ کر دیا۔ جب بھی ہم وقف کریں گے تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے ہا کو ساکن پڑھا، اوپر دو نقطے ان کو بھی ڈراپ کر دیا ہے اور پیش کو بھی ڈراپ کر دیا۔ اس لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہاں پر وقف بھی ہو رہا ہے اور نہیں بھی ہو رہا، کیونکہ آگے آیات آ رہی ہے۔ جب ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے اذا وقعت الواقعہ، ٹھیک ہے۔ آگے لام ہے تو اب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة۔ یہاں پر میم آ گیا تو ہم وقف ضرور کریں گے، رکیں گے، یعنی یہاں پر سٹاپ ضرور کریں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے، اگر سٹاپ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آگے آیات آ رہی ہے، یہاں آیات بھی آ رہی ہے اور اس کے اوپر میم بھی آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم وقف ہر حال میں کریں گے۔ کس طرح، اس تا کو بھی ڈراپ کر دیں گے، اوپر تنوین کو بھی ڈراپ کر دیں گے، ہا کو ساکن کر دیں گے، لیس لوقعتها کاذبہ، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، قاف کے اوپر یہ دال نما شکل ہے اور قاف ساکن ہے، موٹا بھی پڑھیں گے اور قلقلہ بھی کریں گے، لیس لوقعتها کاذبہ۔ آگے دیکھیں تو یہ دو زبر کا وقف آ رہا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اذا رجت الارض رجا۔ جب بھی دو زبر پر ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو کیا کریں گے، ایک زبر کو ڈراپ کریں گے اور آگے والی الف کو پڑھیں گے۔ اور جب ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کریں گے، ہمارے پاس آپشن ہے، کیونکہ لام آ رہا ہے، یہاں پر ہم آگے اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ ملائیں گے کس طرح، جیم کو آگے کیا کریں گے، واو سے ملا دیں گے، کس طرح، رجا وبست الجبال بسا۔ رجا گنہ بھی کریں گے کیونکہ ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنے سے ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا، یعنی ملانا۔ واو مشدد ہے تو ہم کیا کریں گے، جیم کے اوپر سختی کریں گے اور جیم کو واو سے بھی ملا دیں گے۔ رجا وبست الجبال بسا۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو دو حمزہ اکٹھی آ رہی ہیں، دونوں ہی واو کے اوپر ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون۔ دیکھیں جب بھی حمزہ ساکن ہو تو ہم اس کو ہلا کر پڑھیں گے، کس طرح، کامثال اللؤلؤ المکنون۔ لو لام حمزہ پیش لو، ہجے کس طرح کریں گے، اس لام سے ملائیں گے، الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ آگے جو لام ہے یہ مشدد لام ہے، اور مشدد کا کام کیا ہوتا ہے، اپنے سے پہلے متحرک حرف کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، کس طرح، کامثال اللؤلؤ المکنون۔ آگے دوسرا مشکل ترین ورڈ دیکھیں اسی صورت میں، یہاں پر اب آپ دیکھیں اخفا اور غنہ اکٹھے آ رہے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو اخفا اور غنہ کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، کس طرح، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے، ہجے کس طرح کریں گے، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا۔ اس مد کو ہجوں میں پڑھے یا نہ پڑھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ اس مد کو چھوڑ بھی دیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں انا میں ہم نے آواز کو کیا کیا، سختی کے ساتھ غنہ کیا اس کے اوپر، کس طرح،
انا، آگے کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زبان کو نہیں ہلانا، آواز ناک کے بانسوں سے ادا کریں گے. کس طرح انا انا، ٹھیک ہے. گنہ اور اخفا میں کتنا فرق ہے اب آپ خود ہی سمجھ لیں. انا انشأناہن انشاء، انا انشأناہن انشاء. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی.